بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 156 سے 163 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ وہ لوگ کہ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ یہی ہیں وہ لوگ کہ جن پر ان کے رب کی عنایتیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، تو جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا طواف بھی کرے، اور جو شخص خوش دلی سے کوئی کام بھلائی کا کرتا ہے تو جان لو کہ اللہ بڑا قدردان اور جاننے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے نازل کی بینات میں سے اور ہدایت میں سے، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں، تو وہی لوگ ہیں کہ جن پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے، سوائے اس کے جو توبہ کرے وہ اصلاح کر لے اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے واضح طور پر بیان کرنے لگے تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا، اور میں ہی تو ہوں توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے کہ کفر پر قائم تھے، ان پر لعنت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی۔ اسی لعنت کی کیفیت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ملے گی۔ اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ۔ اس آیت کریمہ کے اندر آخرت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، آخر کار یہاں سے جانا ہے، لیکن مومن کی اتنی تیاری ہونی چاہیے کہ اگر کل کی بجائے آج ہمیں بلا لیا جائے تب بھی ہم حاضر ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ اس آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں
ہر وقت اللہ کی عنایتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعتاً ہدایت کو اختیار کیا ہے، اور جو ایسے مرحلے میں ٹھٹک کر رہ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، بیٹھ جائیں، پیٹھ موڑ لیں، تو گویا وہ ہدایت سے تہی دامن ہے۔ ان الصفا والمروۃ، بعض لوگوں کے ذہن میں یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ حج کے مناسک میں جو صفا اور مروہ کی سعی ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو یہاں فرمایا گیا کہ یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ شاعر شاعرہ کی جمع ہے، جس کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو شعور بخشے، جو کسی حقیقت کا احساس دلانے والی ہو اور اس کی مظہر اور نشان ہو۔ چنانچہ وہ مظاہر جن کے ساتھ اولو العزم پیغمبروں یا اولو العزم اولیاء اللہ کے حالات و واقعات کا کوئی ذہنی سلسلہ قائم ہوتا ہو، اور جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بطور ایک نشان اور علامت مقرر کیے گئے ہوں، شعار کہلاتے ہیں۔ گویا بعض معنوی حقائق کا شعور دلانے والے اور ذہن کو اللہ کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے بیت اللہ، حجر اسود، جمرات اور صفا و مروہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں۔ صفا و مروہ کے طواف سے مراد وہ سعی ہے جو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 چکروں کی صورت میں کی جاتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ یہاں اللہ کے لیے لفظ شاکر آیا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ لفظ شکر کی نسبت جب بندے کی طرف ہو تو اس کا معنی شکر گزاری اور احسان مندی کے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کے معنی قدردانی اور قبول کرنے کے ہو جاتے ہیں۔ شاکر کے ساتھ دوسری صفت علیم آئی ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، چاہے کسی کو پتہ لگے نہ لگے، لیکن اس ذات کو ہر بات کا بخوبی علم ہوتا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، اس آیت میں یہود کی طرف اشارہ ہے جن کی معادنہ روش کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ یہاں گویا آخری قطعہ صفائی پیش کیا جا رہا ہے اور چند باتوں کا مزید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں بینات اور ہدا سے خاص طور پر 2 نشانیاں مراد ہیں جو اللہ نے تورات میں نبی آخر الزمان کے بارے میں یہود کی رہنمائی کے لیے واضح فرمائی تھی، لیکن یہود نے ان نشانیوں سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے ان کو چھپانے کی کوشش کی۔ آیت نمبر 140 میں ہم پڑھائے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی تھی جسے اس نے چھپا لیا۔ یہاں اسی کی وضاحت ہو رہی ہے کہ تورات اور انجیل میں کیسی کیسی کھلی شہادتیں تھیں اور ان کو یہ چھپائے پھر رہے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، اس آیت کریمہ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ میں سے جو لوگ توبہ کر لیں اور وہ اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور، اللہ کے احکامات کے سامنے جو ہے وہ سر خم تسلیم کر لیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی نگاہ التفات ان کی طرف متوجہ کر دوں گا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اس آیت کریمہ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اگر توبہ نہ کی اور کفر کی حالت میں مر گئے تو ان کے لیے عذاب کا تسلسل ہمیشہ قائم رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ذرا سی دیر کے لیے وقفہ ہو جائے یا سانس لینے کی مہلت ہی مل جائے۔ یہ جو آیت 164 آ رہی ہے اس کے مطالعے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ سورۃ البقرہ کے نصف ثانی جو 22 رکوعوں پر مشتمل ہے اور جس کا آغاز 19ویں رکوع سے ہوا ہے، اس میں ترتیب کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے پہلے 18 رکوع کی تقسیم عمودی ہے، یعنی 4 رکوع ادھر، 10 درمیان میں، پھر 4 ادھر، لیکن 19ویں رکوع سے اب افقی تقسیم کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس حصے میں 4 مضامین تانے بانے کی طرح بنے ہوئے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ 4 لڑیاں ہیں جن کو بٹ کر رسی بنا دیا گیا ہے۔ ان 4 سے 2 لڑیاں تو شریعت کی ہیں، جن میں سے ایک عبادات کی اور دوسری احکام و شرائع کی ہے کہ یہ واجب ہے، یہ کرنا ہے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، وغیرہ وغیرہ۔ احکام و شرائع میں خاص طور پر شوہر اور بیوی کے تعلق کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔
اس لیے کہ معاشرت انسانی کی بنیاد یہی ہے۔ لہٰذا اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ عالی قوانین کے ضمن میں تفصیلی احکام آئیں گے، جبکہ دوسری دو لڑیاں جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کی ہیں۔ جہاد بالنفس کی آخری انتہا قتال ہے، یہاں انسان نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان کارزار میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اب ان چاروں مضامین پر چار لڑیوں کی ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ فرض کیجئے کہ سرخ لڑی ہے، ایک پیلی ہے، ایک نیلی ہے اور ایک سبز ہے۔ ان چار لڑیوں کو ایک رسی کی صورت میں بٹ دیا گیا ہے۔ آپ اسی رسی کو دیکھیں گے تو چار رنگوں کٹے پھٹے نظر آئیں گے، پہلے سرخ، پھر پیلا، پھر نیلا اور پھر سبز نظر آئے گا۔ لیکن اگر رسی کے بل کھول دیں تو ہر لڑی مسلسل نظر آئے گی۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کے نصف آخر میں عبادات، احکام شریعت، جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کے چاروں مضامین چار لڑیوں کی مانند گتھے ہوئے ہیں۔ یہ چاروں لڑیاں تانے بانے کی طرح بٹی ہوئی ہیں، لیکن اس بٹنی میں بہت بڑے بڑے پھول موجود ہیں۔ یہ پھول قرآن مجید کی عظیم ترین اور طویل آیات ہیں، جن کی نمایاں ترین مثال آیت الکرسی کی ہے۔ ان آیات میں سے ایک آیت یہاں 20ویں رکوع کے آغاز میں آ رہی ہے، جسے میں نے آیت الآیات کا عنوان دیا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی کسی اور آیت میں اس قدر مظاہر فطرت یکجا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ تمام مظاہر فطرت کو اپنی آیات قرار دیتا ہے، اور آسمان اور زمینوں کی تخلیق اور دن کا الٹنا پھرنا، آسمان کے ستارے، زمین کی نباتات، یہ سب آیات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں بہت سے مظاہر فطرت کو جس طرح ایک آیت میں سمایا گیا ہے، یہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا پھول ہے جو ان چار لڑیوں کی بنتی کے اندر آ گیا ہے۔